اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام نبینا شفیعنا مولانا والقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا علی لم یکن لفاطمۃ کفوا۔ حضور سرور کائنات سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی اور مسئلہ نہ ہوتا۔ سب سے پہلے ہم تمام مومنین کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں عقد جناب معصوم عالم سلام اللہ علیہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس عظیم اور مبارک موقع پر گفتگو کرنے کے لیے پیغمبر کی حدیث کو سرنامہ قرار دیا ہے، جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ چشم فلک نے ایک ایسا مقدس اور مشرف و محترم عقد جناب معصومہ اور مولائے کائنات نے دیکھا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد ایسا عقد نہیں، اس لیے کہ یہ وہ واحد عقد ہے کہ جو عرش اعظم پر خود خداوند عالم نے پڑھا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی جناب معصومہ عالم سلام اللہ علیہ اور مولائے کائنات علیہ السلام کے عقد کا موقع وہ مبارک موقع تھا کہ جب خداوند عالم کی طرف سے یہ اہتمام کیا گیا کہ اس ایسے عالم اور ایسے حالات میں کہ لوگ بہت سے مواقع پر پیغمبر کی خدمت میں عقد کا پیغام لے کے آتے تھے، اور وہ ایک خاص اہتمام خداوند عالم کی طرف سے جناب امیر کے سلسلے سے ہوا، اور ستارہ پیغام میں جناب امیر ایک شکل میں مولا کائنات کے دروازے پر آیا اور عقد جناب معصوم عالم ہوا۔ اور جب عقد ہوا تو خود پیغمبر اسلام نے پڑھا۔ ظاہر ہے کہ عقد کے موقع پر اہم ترین چیز جو سب سے زیادہ اہم اور غور طلب ہوتی ہے وہ ہے کفو تلاش کرنا، اس لیے کہ عام طور پر دنیا میں، خاندان میں اور معاملات اور سماج میں اور سوسائٹی میں یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں، مال دولت، اس تمام چیزوں کو، حسب نسب، یہ ساری چیزیں عام طور پر لوگ عقد کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، لیکن اہم ترین چیز جو عقد کے لیے ہے وہ ہے کفو تلاش کرنا، یعنی کفو ہونا ضروری۔ اور پیغمبر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ ظاہر جناب معصوم عالم سلام اللہ علیہ کی عظمت و فضیلت یہ ہے کہ لولا کلمہ خلق الافلاق کی منزل پر حضور سرور کائنات فائز، اور لیکن جس حدیث قدسی میں خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ کو نہ خلق کرتا تو افلاق کو نہ خلق کرتا، اسی حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر علی کو نہ خلق کرتا تو آپ کو نہ خلق کرتا۔ پھر جب آگے بڑھتے اللہ کو گفتگو کرتا ہے تو اسی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر فاطمہ کو خلق کرنا نہ ہوتا تو آپ دونوں کو نہ خلق کرتا۔ یعنی جناب معصوم عالم کی ذات وہ عظیم ترین ذات ہے کہ جو وجہ خلقت مصطفی اور مرتضوی علیہ السلام، لہذا جناب معصومہ کفو جناب امیر المومنین۔ یہاں پر خطیب اکبر کا ایک پہلو اور ایک گوشہ بہت خوبصورت ارشاد فرمایا کرتے تھے، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ کفو کا مسئلہ یہ ہے کہ کفو کا مطلب ہے برابر، اور برابر کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو انگلیاں یہ آپس میں کفو نہیں، مگر یہ دو انگلیاں آپس میں کفو ہیں۔ ان دو انگلیوں کا مسئلہ یہ کہ ہیں ایک ہی ہاتھ کی دو انگلیاں، مگر یہ برابر نہیں ہیں، لیکن یہ دو انگلیاں برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بالکل پیرلل، بالکل برابر، بالکل ہم وزن، ہم فضیلت، ہم عظمت، ہم رتبہ ہونا، اسے کہتے ہیں کفو ہونا۔ اب اگر ظاہر ہے کہ جناب معصومہ چونکہ پیغمبر کی بیٹی ہیں لہذا بیوی پردے میں رہیں تو بہت سی فضیلتیں اور بہت سی عظمتوں کے ایسے باب ہیں کہ جو جناب سیدہ کے پردے میں رہے، لیکن پیغمبر نے اس موقع پر یہ بات واضح کر دی کہ اگر کوئی عظمت جناب سیدہ کو سمجھنا چاہے تو مولا علی کے ذریعے سمجھے، اس لیے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ جو فضیلت مولا علی کی ہے وہی فضیلت جناب سیدہ کی ہے۔ پوری زندگی میں اگر آپ دیکھیے کہ آغوش رسالت میں
مولا علی کلام کر رہے ہیں تو آغوش رسالت میں بیوی معصومہ عالم کلام کر رہی ہیں، اگر وہ معصوم ہیں تو یہ بھی معصومہ ہیں، اگر وہ صدیق ہیں تو یہ بھی صدیقہ ہیں، اگر وہ طاہر ہیں تو یہ بھی طاہرہ ہیں، اگر وہ صاحب منصب ہیں تو یہ بھی صاحب منصب ہیں، اگر وہ حسنین کے باپ ہیں تو یہ حسنین کی والدہ ہیں، اگر وہ پیغمبر کے بھائی ہیں تو یہ پیغمبر کی بیٹی ہیں، اگر وہ خاندان عصمت کی پلی ہوئی ہیں تو یہ بھی خاندان عصمت کے پلے ہوئے ہیں۔ لہذا عظمت کے باب میں، فضیلت کے باب میں، شرف میں جناب معصوم عالم برابر ہیں، یا یوں کہیے کہ مولا کائنات کی ظاہری حیات مبارکہ میں خانہ کعبہ میں ولادت سعادت سے لے کے مسجد کوفہ میں 21ویں رمضان کی شہادت تک وہ تمام مراحل جو فضیلت اور عظمت اور شرف کے بعد میں مولا کائنات کے پاس ہیں، یعنی خانہ کعبہ میں ولادت ہونا، آغوش رسالت میں کتب سماوی کی تلاوت کرنا، فاتح خیبر و بدر و احد ہونا، ستارے کے دروازے پر آنا، امر کا سر اتارنا، عرب کو قتل کرنا، فاتح خیبر کہلانا، 2 انگلیوں بدر خیبر کو اکھاڑ لینا، ساقی کوثر ہونا، ان تمام فضیلت اور عظمت کے بعد میں جب یہ تمام مرحلے سفر طے کر لیتا ہے، تب وہ شخص اور وہ ذات کہیں جناب معصوم عالم سلام اللہ علیہ کے برابر ہوتی ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ چنانچہ عقد جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے لیے خداوند عالم نے جو عقد پڑھا وہ ایک واحد پیغمبر کی بیٹی اور سرکار ابو طالب کے فرزند مولا کائنات کا عقد ہے، اس لیے کہ وہ جو بغیر زبان کے کلام کرتا ہے اس نے عرش اعظم پر پیغمبر کی بیٹی کا عقد پڑھا، اور یہاں یہ حکم ہوا کہ ہم تو پڑھ چکے ہیں، اب آپ اس تشدید فرمائیں، لہذا پیغمبر اسلام کی طرف سے اہتمام ہوا۔ اور چونکہ آپ میں ایک بہت اہم مرحلہ جو ہے وہ مہر کا ہوتا ہے، اور مہر کے لیے آپ ہزاروں مرتبہ بیان ہوا ہے کہ پیغمبر نے مولا علی سے پوچھا کہ علی تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے، تو مولا نے فرمایا کہ میرے پاس آپ تو جانتے ہیں کہ تلوار ہے اور گھوڑا ہے اور یہ زرہ ہے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ زرہ کی ضرورت نہیں ہے، اور زرہ کے بدلے 500 درہم جو ملے مولا علی کو وہ انہوں نے مہر کے طور پر پیغمبر کو ادا کر دی۔ لیکن صرف یہی نہیں بلکہ ایک بہت خوبصورت پہلو جناب سید محمد کاظم قزوینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے نازل ہو کے فرمایا کہ اللہ کے رسول بات توفیق درود السلام خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ نے آپ کی بیٹی کا عقد مہر معین کر دیا۔ جناب معصومہ کے لیے جب مہر کا یہ اہتمام اور انتخاب خداوند عالم کی طرف سے ہوا تو پیغمبر نے پوچھا بیوی سے کہ اللہ کی طرف سے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب آپ کا مہر معین کیا گیا ہے، یہ بتائیے کہ کیا آپ اس مہر پر راضی ہیں؟ تو بیوی نے فرمایا نہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتی ہیں آپ؟ تو بیوی نے فرمایا کہ ہم آپ کی امت کے گناہگاروں کی شفاعت کا حق چاہتے ہیں، یعنی حق شفاعت مہر کے طور پر چاہتے ہیں۔ لہٰذا جبرائیل واپس گئے اور سبز رنگ کی ایک تختی پر حق مہر شفاعت خداوند عالم کی طرف سے کتبہ کرا کے گندہ کرا کے لے کے آئے اور پیغمبر کے حوالے کیا، اور انہوں نے جناب معصوم عالم کے سپرد فرمایا۔ یعنی جناب سیدہ کا جو مہر طے ہوا وہ کوئی معمولی چیز نہیں، شفاعت ایک ایسا مرحلہ ہے کہ خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرما رہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ کہ جو شفاعت کرنے والا ہے؟ ظاہر ہے کہ روز محشر جب نفسی کا عالم ہے، ایسے میں کون ہے جو شفاعت کرنے والا لگ رہا ہے؟ من ذا الذی یشفع، کون ہے جو تمہاری شفاعت کرے گا؟ الا باذنہ، سوائے ہم ان کے جنہیں ہم نے اذن دے رکھا ہے۔ یا یوں کہیے کہ اللہ اس مہر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ سوائے ان کے جنہیں ہم نے حق مہر میں شفاعت کا حق دے رکھا ہے، یعنی جناب معصوم عالم سلام اللہ علیہ کی اختیار کی طرف آیت الکرسی میں اشارہ ہے کہ اللہ جنہیں اذن دے رکھا ہے ان کے علاوہ کسی کی شفاعت نہیں ہے۔ بہرحال عقد معین ہوا، اور آج کی وہ مبارک تاریخ تھی کہ جب پیغمبر کی بیٹی کا عقد جناب مولا کائنات کے ساتھ ہوا، اور ظاہر ہے کہ کوئی معمولی عقد نہیں ہے، عزت اللہ کا عقد ہے، سر اللہ کا عقد ہے، اور ہو رہا ہے حجت اللہ کے ساتھ، تو پڑھ بھی کون سکتا تھا اس روئے زمین و سوائے رسول اللہ کے؟ لہذا خود پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کا عقد پڑھا، اور اس کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ کی جب رخصتی ہوئی تو جلوس رخصتی بھی تاریخ کا وہ خوبصورت اور عظیم جلوس رخصتی تھا کہ جس میں ایک ناقے پر محمل میں بی بی سوار تھیں،
سلمان فارسی مہار ناقہ کو سنبھالے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے۔ ازواج پیغمبر اسلام پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ نغمے اور قصیدے پڑھتی ہوئی چل رہی تھیں۔ پیغمبر نے اپنی بیٹی کو بیایا، بس بات ختم ہو گئی۔ ایک پہلو پر یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کا عقد مولا علی کے ساتھ کیا، یا یوں کہیے کہ معصومہ صرف رسول اللہ کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اللہ کا راز ہیں کہ جنہیں معراج کی رات اللہ نے پیغمبر کے حوالے کیا تھا۔ یعنی وہ راز کہ جو اللہ نے معراج کی شب پیغمبر کے حوالے کیا تھا، وہ ذی الحجہ کی پہلی شب مولا علی کے حوالے حضور سرور کائنات نے کیا۔ وہ 9 برس امین رازدار الوہیت بشکل فاطمہ پیغمبر اسلام رہے، اور 9 برس امین سر الہی اور رازدار الہی جناب مولا کائنات 9 برس رہے۔ لہذا اللہ کا راز، اللہ کی حجت، اللہ کی عزت، وہ عظیم ترین بیوی کہ جو پیغمبر کو بیٹی کی شکل میں پہچان سی مولا کائنات کے گھر میں تشریف لائیں، اور ظاہر ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر کہ بولتی ہوئی تصویر مولا کائنات کے گھر میں بیوی تشریف لے آئیں۔ ہمارے لیے نہایت مبارک و مشرف اور متبرک موقع ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم نے تو یہی دیکھا اور سمجھا کہ جب کسی بڑے گھر میں شادی ہوتی ہے تو صدقات وغیرہ تقسیم ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے بڑا گھرانہ تو روئے زمین پر نہ ہوا ہے نہ ہوگا، اس سے بڑی شخصیتیں نہ خدا نے خلق کی ہیں نہ کرے گا، اور ظاہر ہے کہ اتنے بڑے گھر میں شادی ہے تو چاہنے والے اور محبت کرنے والے خالی ہاتھ سے واپس نہیں جا سکتے۔ لہٰذا آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ سب سے پہلے حضرت حجت تجلی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کی خدمت میں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے اس مبارک موقع کا، یعنی وہ روز کے جس دن خداوند عالم کے حکم سے عقد معصوم عالم مولا کائنات کے ساتھ ہوا، پروردگار اس دن کی برکتوں اور عظمتوں کے تحفہ و تصدق میں مومنین جہاں کہیں بھی ان کے جان و مال عزت آب و ناموس کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ برالہ اس موذی ترین وبا کہ جو پوری دنیا کو پھیلی ہوئی ہے، اس کے اثرات کو ختم فرما، ہمارے لیے ادائے سید الشہداء کے لیے حالات کو سازگار فرما۔ برالہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارا شمار کے عوان ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔